ویلکم ٹو ذوق یقین میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ 2 سے الخطابہ فی العصر الجاہلی پڑھنے والے ہیں، جس کے اندر دو خطیب ہمارے سامنے ہیں، قص بن سعادہ الایادی، الاکثم بن صیفی التمیمی۔ لیکن ایگزام میں اب تک کا اگر ریشیو اٹھا کر دیکھا جائے کویشچن کا، تو سب سے زیادہ کویشچن قص بن سعادہ الایادی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ الاکثم بن صیفی کے بارے میں بہت کم کویشچن آتے ہیں، اور اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد عصر جاہلی کا شعر اور نثر دونوں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک خطیب بچیں گے جن کا نام ہے عمر بن معد یکرب الزبیدی، ان کو بھی پڑھ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ فی الحال دو کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں کا بہت ہی ڈیفرنٹ اپنا ایریا ہے، اور ان کی شخصیتیں بہت مختلف ہیں۔ بس تھوڑا سا حکیم العرب جب کہا جاتا ہے تو دونوں کو کہا جاتا تھا، لیکن اس وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ خیال رکھیں کہ کبھی یہ صرف نہیں پوچھا جاتا ہے کہ حکیم العرب، بلکہ اس کے آگے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ لگایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا جو کویشچن ہے قص بن سعادہ الایادی کے بارے میں، ہوا اسقف نجران و خطیب العرب و حکیمہا و حکمہا، یہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے۔ اور یہ کہ کون سب سے پہلے اپنے خطبے میں اما بعد کہا ہے، تو اس کے بارے میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کسی بھی سورس میں، چاہے وہ حسن زیات ہو، النفاخری ہو، یا ویکیپیڈیا ہو، کسی بھی کتاب میں، وہ سب کا سب پوچھا جا چکا ہے۔ جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ کچھ ایسے رائٹرز ہیں جن کے بارے میں تمام چیزیں پوچھی جا چکی ہیں، تو وہ ان کی تمام چیزوں کو آپ کو یاد ہی کرنا ہے، باقی دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر کنفیوژن یہ ہے کہ جو رائٹر بہت ساری کتابوں میں ان کے مواد ملتے ہیں، تو وہاں سے ہٹ کر سوال کبھی نہیں آتا ہے۔ جیسے یہی قص بن سعادہ الایادی ہیں، کبھی بھی ایسا کویشچن نہیں آیا ہے جو تاریخ کی کتابیں ہیں حسن زیات، النفاخری یا ویکیپیڈیا میں نہ ملے۔ لیکن جہاں سے کویشچن سب سے زیادہ کھود کے بنایا جاتا ہے، ڈیپ سے پوچھا جاتا ہے، وہ ہے عصر عباسی، اور سم ٹائم اندلس سے بھی کچھ کویشچن آ جاتے ہیں۔ لیکن عصر عباسی کے بارے میں مواد بہت زیادہ ہیں، اندلس کے بارے میں تھوڑا سا مواد کم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس پر الگ سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن وہ مواد نہیں ہے جس اعتبار سے پوچھا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کنفیوژن ہم لوگ کو پیدا ہو جاتی ہے عصر عباسی کو لے کر، کبھی کبھی اندلس اور سم ٹائم اموی۔ ادروائز اموی میں بھی بہت ساری کتابیں، بہت سارے مواد اکٹھا ہیں، اور جو کویشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ مل بھی جاتے ہیں عام طور سے انہی کتابوں میں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو کویشچنس الگ سے پوچھا جا رہا ہے ان کویشچنس کو نوٹ کر لیں، اور اس کی نوعیت کو دیکھیں، پھر اسی کی طرز کے کویشچن کو بھی اگر آپ کی نظر اس پر پڑے، یا اس طرح کا کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن کے سامنے سے گزرے، یا آپ کے ذہن میں آئے، آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے، تو اس کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ تو قص بن سعادہ الایادی کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھیں وہ پوچھا جا چکا ہے، اور وہی پوچھا جائے گا بھی، اور الاکثم بن صیفی کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے قص بن سعادہ الایادی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں جتنے کویشچنس پوچھے گئے ہیں، میں ایک بار تو ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ اسقف نجران، کہ وہ نجران کا بہت بڑا پادری تھا، عرب کا خطیب، اس کا حکیم اور اس کا پنچ تھا، مطلب اس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، جیسے سرپنچ ہوتا ہے گاؤں کا۔ کان یؤمن باللہ ویدعو الیہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا اور اس کی طرف بھی بلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ سب سے پہلی جگہ، مطلب سب سے پہلے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، سب سے پہلے اس نے ٹیگ لگایا اپنے تلوار سے، سب سے پہلے اس نے اپنے خطبے میں اما بعد کہا۔ اللہ کے نبی نے اس کو سوق وکاظ میں سنا تو اس کی تعریف کی، اور یہ کہا کہ میں اللہ قص پر رحم کرے، میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن یہ قیامت کے دن یہ اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اس کے کچھ اور یہ سارے کویشچنس پوچھے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو یہ کوٹیشنس ہیں، اس کے جو حکیمانہ قول ہیں، جیسے اس کا بہت مشہور خطبہ ہے، تو اس میں اب یہ کنفیوژن یہ کر رہے کیونکہ یہی ساری چیزیں بہت زمانے سے چلی آ رہی ہیں، تو اب اس میں نیا کیا یا پیدا کر رہے ہیں، یہ دیتے ہیں اس کے کوٹیشنس کو، پھر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے، یا اس کا یہ مطلب اس کے حکیمانہ قول ہیں، یا یہ کیا ہے۔ تو یہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو جو خطبہ ہے، یا ایھا الناس اسمعوا وعوا انہ من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت، یہ جو ہے یہ اس کا خطبہ ہے، اور پورا یہاں تک یا معشر ایاد این الآباء والاجداد وین الفراعنۃ الشداد، یہ سب اس کا خطبہ ہے۔ اس کے حکمت میں سے جو ہے من عیر شیئا ففیہ مثلہ ومن ظلمک وجد من یظلمہ
وَإِذَا نَهِيتَ عَنِ الشَّيْءِ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ، یہ سارے اس کے حکمت کے مقولے ہیں اور یہ سب پوچھا جا چکا ہے، حکمت والا بھی۔ تو اب یہ لوگ کبھی کبھی ایسے پوچھتے ہیں کہ کس کا قول ہے، اور کبھی کبھی اس کو دیکھ کر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، خطبہ ہے یا حکیمانہ قول ہے۔ تو تھوڑا سا یہاں پر فرق کیا گیا ہے، اس لیے اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ تو اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں ہے۔ پادری تھا یمن کا بہت بڑا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، اس کے بارے میں جب کچھ سنا ہے۔ یہ شاعر بھی تھا، یہ شاعر بھی تھا اور یہ خطیب بھی تھا، جیسے کہ عامر بن کلثوم شاعر اور خطیب دونوں تھا۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے شعر کے بارے میں وَلَهُ شِعْرٌ يَجْمَعُ إِلَى الْجَزَالَةِ رِقَّةُ التَّعْبِيرِ وَقُوَّةُ التَّأْثِيرِ كَمَا يَتَجَلَّى ذَلِكَ فِيمَا، کہ اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شاعر بھی تھا، شاعری بھی کرتا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ عصر جاہلی میں خطابت کی کیا اہمیت تھی، اس کے بعد ہم قطب بن سعد الیادی اور اکثم بن سیفی کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے الخطابہ فی العصر الجاہلی، الخطابہ کا شعر، دیکھو خطابت جو ہے شعر کی طرح ہے عصر جاہلی میں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں دو ہی یہ کیا ہوتے تھے، اور اس میں بھی بلاغہ، جیسے خیال اور بلاغہ کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو، سیم چیز یہاں بھی پڑتی تھی عصر جاہلی میں، شعر کے اندر بھی۔ اب دیکھو جو شعر ہے اور جو خطابہ ہے، دونوں عصر جاہلی کی سخت ضرورت تھی۔ زیادہ تر جو توجہ تھا وہ شاعری کی طرف تھا، زیادہ تر لوگ شاعری کو پسند کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطابہ کو بھی لوگ ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ دونوں فن جو ہے عصر جاہلی میں پایا جاتا تھا۔ وهي مظهر من مظاهر الحرية والفروسية وسبيل من سبيل التأثير والإقناع، وتحتاج إلى ذلاقة اللسان ونصاعة البيان وأناقة اللهجة وطلاقة البديهة۔ یہ بتا رہے ہیں کہ خطابت کے لیے کیا کیا ضروری ہے، خطابت کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ زمانے جاہلیت کی جس طریقے سے شاعری ضروری تھی، اس کا جو دار و مدار خیالات اور افکار پر تھا، فصاحت و بلاغت پر تھا، اسی طریقے سے خطابت میں بھی چیز تھی، سیم چیز شاعری کے لیے جو ضرورت تھی وہی خطابت کے لیے بھی تھی۔ خطابت آزادی، حریہ والفروسیہ، آزادی اور شجاعت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ وسبیل من سبیل التأثیر والاقناع وتحتاج الى ذلاقة اللسان، اور یہ فن لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے اور والاقناع، اور ان کو خاموش کرنے دلیلوں سے، اور اس میں زبان کی کیا ہوتا ہے، ایک قوی حربہ چاہیے زبان کا، وتحتاج الى، مطلب چرب زبان چاہیے اس کو، ونصاعت البیان، فصاحت بیانی، چرب زبانی، لہجے کی عمدگی، وطلاقت البدیہہ، اور اچھی طریقے سے بولنے والا ہو، لہجے کی عمدگی ہو، برجستہ گوئی ہو، مطلب کہ اسپونٹینیس آن دا اسپوٹ وہ بولتا ہو۔ تو یہ سارے کچھ شروط ہیں خطابت کے جو ضروری ہے پائے جانے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ آزاد ہوں گے، آپ کے اندر شجاعت و بہادری ہوگی، تبھی آپ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ کیا ہی باتیں کریں گے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فصاحت کے بارے میں بات انہوں نے بتا دی کہ اس میں بھی زمانے جاہلیت کی جس طریقے سے شعر ہوتی تھی ویسے ہی نثر بھی ہوا کرتا تھا۔ تو شاعری کی طرح خطابت کا بھی دار و مدار خیالات، افکار، فصاحت و بلاغت پر تھا۔ یہ آزادی اور شجاعت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اس فن کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جاتا ہے، ان کو دلیلوں کے ذریعے سے اور اس کی طاقت سے اور اظہار بیان سے انہیں خاموش کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ایک اچھا فن ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وَكَانُوا يُدَرِّبُونَ فَتَيَانَهُمْ عَلَيْهَا مُنذُ الْحَدَاثَةِ وَيَحْرِصُونَ عَلَىٰ أَن يَكُونَ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ خَطِيبٌ يَشُدُّ أَزْرَارَهَا وَشَاعِرٌ يَرْفَعُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا اجْتَمَعَتْ صِفَتَانِ فِي واحد۔ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس چیز پر ان کو پریکٹس کرواتے تھے، اپنے بچوں کی پریکٹس بچپن سے ہی وہ اس چیز پر کرواتے تھے، اور وہ اس بات پر حریص ہوتے تھے، اس بات کو ان کو پسند تھی کہ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی خطیب ہو، اور ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی شاعر ہو جو ان کے ذکر کو بڑھائے۔ اور کبھی کبھی ایک ہی شخص کے اندر یہ دونوں صفتیں جمع ہو جاتی تھیں، جیسے کہ عمرو بن کلثوم التغلبی، ہم اس کو شاعر کے طور پر جانتے ہیں لیکن وہ خطیب بھی ہے، یہ بات بھی آپ جان لیجئے۔ تو اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو عرب ہیں وہ پہلے سے بہت غیور تھے، خوددار تھے، اور اس میں یہ فن بہت زیادہ اچھی طریقے سے ان کو اس میں ماہر تھے، اور ان کو آپ دیکھیں گے ان کی تقریروں کو تو آپ کو لگے گا کہ بالکل یہ اعلیٰ کمال کے تھے، اعلیٰ درجے پر فائز تھے خطابت کے، اور ان کے اندر یہ تمام چیزیں بہت پہلے سے موجود تھیں۔ تو یہ ہمیشہ اس چیز کو کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے تقریر سکھانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ لوگ بچپن سے
اپنے بچوں کو ہی سکھانا شروع کر دیتے تھے تقریر، اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر قبیلے میں ایک مقرر ہو جو ان کی تقویت کا باعث ہو، اور ایک شاعر ہو جو ان کے ذکر کو زندہ کر سکے، ان کی شہرت کا سبب بنے۔ اور کبھی کبھی یہ جو صفت ہے ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو جاتی تھی۔ اما اسلوبها فكان رائع اللبس خلاب العبارة واضح المنهج قصير السجع كثير الامثال ومن عاداتهم فيها الوقوف على نشر من الارض او القيام على ظهر دابة۔ اس کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے؟ خوشنما الفاظ، پرکشش عبارت، واضح المنہج دلنشی اسلوب، قصیر السجع چھوٹے چھوٹے مسجع جملے، کثیر الامثال ضرب الامثال زیادہ استعمال کرتے تھے، ومن عاداتهم فيها الوقوف على نشر من الارض والقيام على ظهر دابة، اور یہ زیادہ سے زیادہ اپنے تقریر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتے تھے، اس کو مختصر کرتے تھے، اور اس کو اچھا بنانے کے لیے کم اور اچھے الفاظ، مطلب ایسے الفاظوں کا استعمال کرتے تھے کہ کم الفاظ میں زیادہ باتیں ہو سکے۔ اور یہ ان کی مطلب یہ طریقہ تھا، ومن عاداتهم فيها، ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ کسی اونچی جگہ پر کسی سواری پر کھڑے ہوتے تھے، پھر وہاں سے وہ تقریر کرتے تھے، کسی اونچی جگہ پر یا وہ سواری کی پیٹھ پر، اعلیٰ ظہر دابہ کسی چوپائے کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر یہ اپنی تقریر کو کرتے تھے۔ دوران تقریر وہ موقع محل کے مطابق ہاتھ کو کبھی اوپر کرنا، کبھی نیچے کرنا، اشاروں کی مدد سے اپنی بات کو واضح کرنا، اور کبھی کبھی عصا یا نیزہ یا تلوار کا سہارا لینا، یہ سب ان کے طریقے تھے، اور یہ سب ان کے یہاں رائج تھا جو آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ ورفع الید ووضعها، اٹھانا ہاتھ کو، پھر اوپر کرنا، پھر نیچے کرنا، مطلب اشارہ کرنا۔ والاستعانہ علی العبارہ بالاشارہ، اشارے کے ذریعے سے عبارت کو سمجھاتے تھے۔ واتخاذ المخاصر بأیدیہم والاعتماد علی الصفاح والرماح والاشاغہ بها، وكانوا يحبون من الخطیب ان يكون حسن الاشاغہ جہیغ الصوت سلیم المنطق ثبت الجنان، کہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، مطلب اپنے ہاتھوں کو کبھی اوپر کبھی نیچے، موقع محل کے اعتبار سے ہاتھ کو کبھی اوپر کیا پھر کبھی نیچے کیا، اشاروں کی مدد سے اپنی بات کو واضح کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا یا نیزہ یا کبھی تلوار کا بھی سہارا لیتے تھے، اور اس کے ذریعے سے وہ اشارہ کیا کرتے تھے، یہ ان کے یہاں رواج میں تھا۔ وَكَانُوا يُحِبُّونَ مِنَ الْخَطِيبِ، وہ خطیب سے کیا چاہتے تھے؟ وہ ایسے مقرر کو پسند کرتے تھے، ایسے خطیبوں کو پسند کرتے تھے، حسن الاشارہ، جو خوش وضع ہونے کے ساتھ ساتھ بلند آواز ہو، خوش بیان اور بے باک ہو، ایسے لوگوں کو پسند کرتے تھے یہ لوگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے زمانے جاہلیت میں۔ واشہر خطبائہم فی ھذا العصر قص بن سعدہ الایادی، تو یہ بھی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب بھی ہے، خطیب میں خطابت میں بہت شہرت حاصل کیا ہے، لیکن یہ شاعر ہے، یہ بھی جان لو۔ عمرو بن کلثوم التغلبی، اس نے شعر میں بہت شہرت حاصل کیا ہے، لیکن یہ خطیب بھی ہے، یہ بھی جان لو۔ واکثم بن صیفی والحارث بن عباد البکری وقیس بن زہیر العبسی وعمر بن معدی کرب الزبیدی۔ اب ہم اس میں سے دو لوگوں کو، قص بن سعد الایادی اور اکثم بن صیفی کو پڑھیں گے، عمرو بن کلثوم کو پڑھ چکے ہیں، اور عمر بن معدی کرب الزبیدی کو بھی پڑھ لیں گے بعد میں، آج ہم صرف دو کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک اورال ویو ہے، پھر ہم پوائنٹ وائز اس کو کلیئر کریں گے، بہت ایزی ہے۔ قص بن سعد الایادی ہوا خطیب من اکبر حکماء العرب قبل الاسلام، من اکبر حکماء العرب قبل الاسلام، رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیل البعثہ یخطب الناس بسوق عکاظ وروى خطبته وعجب من حسنها واظہر تصویبها ثم قال رحم اللہ قصا اما انه سيبعث یوم القیامہ امة واحدہ۔ قص بن سعد الایادی جو ہے وہ عرب کا بہت بڑا خطیب ہے اور بہت بڑا حکیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے اس کو دیکھا تھا، عکاظ بازار کے اندر اس کے خطبے کو سنا تھا، اس کو صحیح بھی کہا تھا، مطلب اس کی حوصلہ افزائی اور تعریف کی تھی، اور کہا تھا میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ کل قیامت کے دن اس کو اکیلے اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عکاظ میں اس کی تقریر کو سنی تو اس کی بہت تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے الگ سے کہ اس کو دعا بھی دے کہ خدا قص بن سعدہ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تنہا ہی قیوم کی جگہ اٹھایا جائے گا۔ تو
جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ صحیح تھا۔ هو من بنی ایاد، اسی وجہ سے اس کو ایادی کہتے ہیں۔ احد حکماء العرب وکان من کبار خطبائهم فی الجاہلیہ، کان اسقف نجران، نجران کا بڑا پادری تھا۔ یہ بہت بار بار کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ بدل بدل کے نجران کی جگہ پر یہ لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ ویقال انه کان اول عربی خطیب متکئا علی سیف وعصا، یہ پہلا ایسا عربی خطیب ہے جس نے خطبہ دیا ہے ٹیک لگا کر، اتکا یتکیوت، ٹیک لگانا، سیفن تلوار پر، او عصا یا کسی لاٹھی پر۔ واول من قال فی کلامہ اما بعد، اور پہلا ایسا شخص ہے جس نے اپنی کلام میں اما بعد کا استعمال کیا ہے۔ وکان یذهب الی قیصر الروم، اور یہ قیصر روم کے پاس جاتا تھا، زائرا، اس کی زیارت کرتے ہوئے، طرف اس کو کبھی کبھی وزٹ کرتا تھا سم ٹائم، فیکرمہ ویعظمہ وہو معدود فی المعمرین، تو جو قیصر روم ہے اس کی بہت زیادہ اکرام کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا، اور معمرین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی قص بن سعدہ نے اچھی عمر، لمبی عمر پائی تھی۔ طالت حیاتہ وادرکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی ورآہ فی عکاظ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پایا تھا، اس کی عمر لمبی اتنی ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی کو بھی اس نے پا لیا تھا، لیکن وحی سے پہلے، تبھی تو یہ صحابی نہیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی کو پا لیے تھے اور جس طریقے سے ان کے صفات کو بیان کیا جاتا، اللہ کے نبی نے تعریف کی تھی، تو یہ ضرور اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، ایسا امید کیا جاتا ہے۔ کہیں جس طریقے سے جو ایک شاعر امیہ بن ابی سلط، اس نے تو نہیں کیا جیسے اس نے کیا تھا، کہ بہت تعریف کرتا تھا اور بہت بے صبری سے انتظار کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو اس نے الٹے پاؤں پھر گیا۔ امیہ بن ابی سلط اس کا نام ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آمن لسانہ وکفر قلبہ، کہ اس کے دل نے تو ایمان لایا ہے لیکن اس کے دل نے کفر کیا، اس کے زبان نے تو ایمان لایا ہے، آمن لسانہ، اس کی زبان نے ایمان لایا لیکن اس کے دل نے کفر کیا۔ كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر ظهوره ويقول إن الله دينا خيرا من الدين الذي أنتم عليه وكان النبي يترحم عليه ويقول، یہی بات جو بات اوپر بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا تھا، ان کے ظہور ہونے کا، ان کو مبعوث کیے جانے کا، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے لیے ایک ایسا دین ہے جو اس دین سے بہتر ہے جس پر تم ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحم کی دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن یہ اکیلا اٹھایا جائے گا۔ اب کچھ پوائنٹ وائز ہیں، وہی چیزیں ہیں، ریپیٹڈ ہیں، بس اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ قص بن سعد الایادی 600 میلادی میں 600 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے حسن زیات کے اندر، قص بن سعد الایادی۔ حیاتہ، اس کی زندگی کیا ہے؟ وہ اسقف نجران و خطیب العرب و حکیمها و حکمها کان یؤمن باللہ ویدعو الیہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس عبارت کو یاد کر لو، سمپلی اسی کے بارے میں ہے۔ ویعدہ الشہرستانی فی کتاب الملل والنحل، شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل، اب یہ شہرستانی کی جو کتاب ہے الملل والنحل، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ شہرستانی کا پورا نام کس زمانے کے تھے، مطلب کہ عصر عباسی، اموی، عصر عباسی ثانوی، 3ری صدی ہجری، 4تھی صدی ہجری کب کے تھے یہ آپ ڈھونڈیے، پورا نام کیا تھا وہ آپ ڈھونڈیے۔ الملل والنحل یہ بہت اچھی کتاب، بہت مشہور کتاب ہے، تو اپنی کتاب الملل والنحل میں اس کو شمار کرتے ہیں بین من یعتقد التوحید ویؤمن بیوم الحساب، کہ جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہو اور یوم حساب پر ایمان رکھتا ہو۔ وکان زاہدا فی الدنیا، دنیا سے یہ زہد اختیار کر چکا تھا، دنیا سے بالکل ہی کٹ گیا تھا، سادگی کی زندگی اختیار کیا ہوا تھا۔ خاصتاً بعد ان مات له اخوان ودفنهما بیدہ وکان یحضر سوق عکاظ ویصیغ بین الناس وینذرهم، خاص طور سے اس کے بعد جب اس کے 2 بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور اس سوق عکاظ میں جایا کرتا تھا، وہاں لوگوں کے درمیان چلتا اور انہیں ڈراتا تھا، انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ ويقال انه اول من خطب على شرف واتكى على سيف وقال في خطبه اما بعد، کہا جاتا ہے یہ ایسا پہلا شخص ہے جس نے سب سے اونچی جگہ کھڑے ہو کر اس نے خطبہ دیا، اپنے تلوار پر سے ٹیک لگایا اور اپنے خطبے میں اما بعد کہا، کبھی تلوار پر اور کبھی لاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے۔ ومما يذكر عنه انه اول من خطب متكئا على عصا، دیکھو اب یہاں لاٹھی پر آ گیا، دونوں اسی کا ہوگا، لاٹھی ہو یا تلوار۔
وأول من قال أما بعد، سب سے پہلے اس نے اما بعد کہا. وأول من كتب من فلاں إلى فلاں، سب سے پہلے فلاں من فلاں اس نے ہی لکھنا چالو کیا. وأول من قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر، اور سب سے پہلے یہی شخص ہے جس نے کہا کہ البينة على من ادعى، دلیل وہ لائے گا، ایویڈنس وہ پروڈیوس کرے گا جو دعویٰ کرے گا، اور قسم وہ کھائے گا جو اس کا انکار کرے گا. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ میں اس کو سنا، اس کی تعریف کی، اور روایت کیا جاتا ہے اس نے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ قص پر اللہ رحم فرمائے، مجھے امید ہے قیامت کے دن ایک امت کی جگہ تنہا اٹھایا جائے گا. قیصر کے پاس من حین الی حین جایا کرتا تھا، یفید کبھی کبھی جایا کرتا تھا. ولکنہ صدف عن الدنیا، لیکن یہ دنیا سے بالکل کٹ گیا تھا، زہد اختیار کر لیا تھا. یہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنی زندگی گزارا، یہاں تک کہ 600 میلادی یعنی 600 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا، اور ایک لمبی عمر پایا تھا. وقد عمر طویلا ادرکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی ورآہ فی عکاظ کان یعرف النبی وینتظر ظہورہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا تھا، ان کے ظہور کا، ان کے ظاہر ہونے کا، مبعوث کیے جانے کا انتظار کرتا رہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تھا وحی سے پہلے، مطلب اللہ کے نبی موجود تھے لیکن ان کو وحی نہیں دی گئی تھی، مطلب ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ اگر نبی بنایا جاتا اللہ کے نبی کو تو یہ ضروری ماننا تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ دینا هو ارضى لكم وافضل من دينكم الذي انتم عليه انكم لتاتون من الامر منكرا، کہ یقسم قص باللہ قسما کہ لا اثم فیہ، کہ جو قص بن سعادہ ہے وہ قسم کھا کر کہتا تھا کہ جس دین پر تم ہو اللہ رب العالمین کا اس سے بہتر دین ہے، اور ضرور وہ ایسی مطلب ایسا کچھ لائے گا جس کو تم لوگ انکار کر دو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، اور یہ خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرتا تھا، اور خود بھی ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس دین پر تم ہو وہ دین نہیں بہتر ہے، میں اتنا جانتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی دین ضرور آئے گا. تو یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے بارے میں بار بار یہ آ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی اچھی طریقے سے تعریف کی ہے. کچھ اس طریقے سے یہاں پر لکھا ہوا، اس میں کچھ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے، جیسے کہ علی جمل لہ احمر، ایک سرخ اونٹ پر یہ سوار تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب الموت ورب الحیات کل نفس ذائقۃ الموت کانی انظر الی قص بن سعد الیادی وهو بسوق عکاظ علی جمل لہ احمر وهو یخطب الناس. ومما ذكر عنه أنه كان ينكر المنكر الذي شاع في الجاهلية والغفلات التي كانت تسيطر على الناس فتنسيهم الموت والبعث والجزاء. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ برائیوں سے روکتا تھا، اور ان تمام چیزوں سے لوگوں کو روکتا تھا جو زمانے جاہلیت میں شائع تھیں، رواج پر تھیں، اور لوگوں کو ڈراتا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا. اب یہاں پر ایک چیز اور مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پایا تھا وحی سے 20 سال پہلے. اب یہ پتہ چلا، ابھی تک ہم صرف یہ جانتے تھے کہ ان کو 20 سال وحی سے پہلے پایا تھا، لیکن یہاں پر ایک سورس سے پتہ چلا کہ 20 سال پہلے. تو اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہی بات ہے. کچھ حکمت سے اس کی کچھ چیزیں ہیں. من عیرک شیئا ففیہ مثلہ ومن ظلمک وجدا من یظلمہ، یہ بار بار کئی بار جینوں میں اور اس کے علاوہ مختلف کمپٹیٹیو ایگزامس میں UGC نیٹ JRF میں یہ پوچھا جا چکا ہے. یہ اس کی حکمت میں کے قول ہے. من عیرک شیئا ففیہ مثلہ ومن ظلمک وجدا من یظلمہ واذا نہیت عن الشیء فابدأ بنفسک وکن عف العیلة مشترک الغنى ولا تشاور مشغولا وإن كان حازما ولا جائعا وإن كان فهما ولا مذعورا وإن كان ناصحا ومن شعره قوله. تو اس کے شعر کے بارے میں آ گیا کہ اس نے بہت اچھی چیزیں کرتا ہے، بہت اچھی باتیں بھی بولا اس نے. اس کی باتوں کو اگر سنا جائے تو بہت بہتر ہے. یہ کہتا ہے کہ جو تجھے کسی چیز کی عار دلاتا ہے، من عیرک شیئا ففیہ مثلہ، تو جو تجھے کسی چیز کی عار دلاتا ہے اس میں بھی ویسی ہی کمزوری ہوتی ہے. ومن ظلمک وجد من یظلمہ، جو تو اس پر ظلم کرتا ہے اسے بھی کوئی ظالم مل جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ وَإِذَا نُهِيتَ عَنِ الشَّيْءِ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَإِذَا نَهِيتَ عَنِ الشَّيْءِ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ، کہ اگر تم دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ، اپنے آپ سے شروع کرو. پھر کہتے ہیں کہ وَكُنْ عَفَّ الْعَيْلَةَ مُشْتَرِكَ الْغِنَى، تنگ دستی میں لوگوں سے دور رہو جبکہ خوشحالی میں ان سے مل جل کر رہو. وَلَا تُشَاوِرْ مَشْغُولًا وَإِنْ كَانَ حَازِمًا، کسی کام میں مصروف آدمی سے مشورہ نہ لو.
خواہ وہ کتنا ہی وہ ان کا حازمن کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بزی ہو، مصروف ہو، تو اس سے مشورہ مت لو۔ بھوکے سے مشورہ نہ کرو، خواہ وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو۔ ولا جائعن و ان کان فہمن ولا مذعورا و ان کان ناصحا، اور نہ ہی خوفزدہ سے، خواہ وہ کتنا ہی خیر خواہی والا کیوں نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں کہ ولا تشاور مشغولا و ان کان حازم عقل مند، ولا جائعا و ان کان فہما سمجھدار، ولا مذعورا و ان کان ناصحا خیر خواہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم مشورہ نہیں لینا ہے کسی مشغول آدمی سے گرچہ وہ عقل مند ہو، کسی بھوکے آدمی سے گرچہ وہ سمجھدار ہو، اور کسی خوفزدہ آدمی سے گرچہ کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو۔ یہ پوری بات تھی، مگر صرف میں نے یہاں پر اتنا ہی کوٹ کیا۔ وہذه الخطبہ قالها قص في سوق عکاظ قبل ظہور الاسلام ومما قاله فيها، اور یہ اس کا خطبہ ہے جو اس نے سوق عکاظ میں کہا ہے، یا ایھا الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت النار۔ اور بھی آگے لکھا ہوا ہے، یہ اتنا نہیں لکھا ہوا تھا، حسن زیات میں جو لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہے، نبات و رزاق و عقبات، یہاں سے لیل داجہ ونہار ساجہ وسماء ذات و براج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج۔ اب اس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں اس نے کہنا کیا چاہا ہے اور کیا بتایا ہے اس میں، اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ سنو اور یاد کرو، ایھا الناس اے لوگو، سنو اور اس کو یاد کرو، اس کو محفوظ کرو۔ جو زندہ ہے وہ مرے گا، جو مرے گا وہ فوت ہو جائے گا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ تاریک رات، یہاں سے ترجمہ ہے، یہ الگ سے لیا گیا ہے، لیل داجہ ونہار ساجہ، کہ یہ تاریک راتیں، یہ تاریک رات، یہ روشن دن، یہ برجوں والا آسمان، یہ چمکتے تارے، یہ موجیں مارنے والے سمندر، یہ جمے ہوئے پہاڑ، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ بہتے دریا، یہ سب کچھ اس بات کی غماز ہیں کہ آسمان میں کوئی خاص طاقت ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک ہو گیا، ان فی السماء لخبر وان فی الارض لعبرہ ما بال الناس یذهبون ولا یرجعون ارضوا فاقاموا ام ترکوا فناموا۔ تو کہہ رہے آسمان میں کوئی خاص طاقت ہے اور زمین میں خاص عبرتیں ہیں، آخر یہ لوگ کہاں جاتے ہیں جو پھر واپس نہیں آتے۔ یذهبون ولا یرجعون، کہاں جاتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آتے ہیں؟ کیا یہ وہاں رہتے ہیں، رہنے پر خوش ہیں جو وہیں ٹھہر گئے، یا پھر دنیا چھوڑ کر سو گئے؟ ارضوا فاقاموا ام ترکوا فناموا۔ تبا لارباب الغفلہ من الامم الخالیہ والقرون الماضیہ یا معشر ایاد۔ لیکن یہ یہاں پر نہیں ہے، صرف یا معشر ایاد ہی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حسن زیات کے اندر۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یا معشر ایاد، اے خاندان ایاد، تمہارے آباء و اجداد کدھر گئے؟ این الآباء والاجداد، یہ بھی پوچھا گیا ہے یہاں سے، میں نے اس لیے اس کو الگ کر دیا، یہ پورا کوٹیشن پوچھا جا چکا ہے۔ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ الشَّدَادُ أَلَمْ يَكُونُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ مَالًا وَأَطْوَلَ آجَالًا طَحَنَهُمُ الدَّهْرُ بِكَلِّهِ وَمَزَّقَهُمْ بِتَطَاوُلِهِ، کہ اے خاندان ایاد کے لوگوں، تمہارے آباء و اجداد کدھر گئے، اور زبردست فرعون کے ساتھ کیا بیتی؟ کیا وہ مال و دولت میں تم سے بڑھ کر نہ تھے؟ بالکل تھے۔ کیا ان کی عمریں تم سے لمبی نہ تھیں؟ وَأَطْوَلَ آجَالًا، حوادث، لیکن حوادث زمانہ نے انہیں چکی میں پیش ڈالا اور ان کی جمعیتوں کو وَمَزَّقَهُمْ بِتَطَاوُلِهِ، اور ان کو پاش پاش کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ تو اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَيُرْوَى أَنَّهُ أَنشَدَ بَعْدَهُ مَوْتَ أَخْوَيْنِ لَهُ فَقَالَ، اپنے دونوں بھائیوں کی موت کے بعد اس نے یہ پڑھا تھا اور اس نے یہ گایا، مطلب یہ مرثیہ کہا تھا بہت اچھی طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس نے اس کے دو اشعار حسن زیات میں دیے ہوئے ہیں، ایک تو فی الذاہبین الاولین من القرون للا بصائر ورأیت قومی نحوہما تمضی الاکابر والاصاغر، کہ ہم سے پہلے گزرنے والی اقوام میں ہمارے لیے بصیرت افروز عبرتیں ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ موت کی گھاٹ پر جانے والوں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم کے سب چھوٹے بڑے تیز رفتارے سے اس گھاٹ کی طرف رواں دواں ہیں، تمضی الاکابر والاصاغر، ہر کوئی اس کی طرف جا رہا ہے۔ ورأیت قومی نحو لا یرجع الماضی الی ولا من الباقین غابر ایقنت انی لا محالۃ حیث صار القوم صائر، کہ جب میں نے دیکھا وہاں جا کر پھر ہمارے پاس کوئی واپسی کا چارہ نہیں رہتا ہے، اور نہ ہی پچھلوں میں کوئی یہاں ہمیشہ رہنے والا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو قوم کا انجام ہوگا میرا بھی وہی انجام ہوگا۔
اب ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اگر ہم چاہیں تو حسن زیات میں جو اس کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ یہ دیر سمعان ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر اپنے بھائیوں کی قبر پر کھڑے ہو کر اس نے کچھ شعر پڑھا تھا، جس کا نام جیسے شعر ہے کہ خلیلیہ طالما قد رقدتما اجدکما لا تقضیان کراکما الم تعلما اننی بسمعان مفرد وما لی علی فیہ من حبیب سواکما. تو اس نے بہت درد بھرے انداز میں اس چیز کو پڑھا تھا کہ اپنے اس کو دونوں بھائی جب انتقال کر گئے تو وہاں پر اس نے کہا کہ میرے دونوں دوستو اب اٹھو، تم بہت دیر تک سو چکے، کیا واقعی تم نے ابھی تک اپنی نیند پوری نہیں کی؟ کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ میں سمعان میں الم تعلما اننی بسمعان مفرد، کہ میں تنہا تمہارے سوا میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، وما لی فیہ من حبیب سواکما. تو خیر بہت درد بھرے انداز میں اس نے کہا تھا. اس کے بعد اس نے گوشہ نشین اختیار کر لیا، دنیا کو چھوڑ دیا تھا. تو اب قص بن سعد الایادی کے بارے میں تمام چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. وحی سے پہلے اللہ کے نبی کو 20 سال پہلے اس نے پایا تھا. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ہے اکثم بن صیفی کے بارے میں. ہوا حکیم العرب الصحابی. اب اس کو صحابی کہنے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحابی نہیں ہے، شرک پر ان کا انتقال ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. شدید اختلاف ہے، لیکن اب ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم تاریخی پہلو سے بحث نہیں کرتے ہیں. جو چیزیں کہی جاتی ہیں اس کو ہم یاد کریں گے کیونکہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں قیلا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا، قالا اس کے بارے میں یہ کہا گیا. تو قیلا قالا میں ہم کو رہنا ہے، ابھی ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. اکثم بن صیفی التمیمی جو ہوا حکیم العرب الصحابی الجلیل اکثم بن صیفی بن ریاح بن حارث بن مخاش بن معاویہ بن شریف، ان کا پورا نام ہو گیا یہاں تک. من قبیلت بنی تمیم، تو ان کا تمیم قبیلے سے تھے. من مدر من عدنان. وكان اول من قال الحق ابلج والباطل لجلج ويلقب بحكيم العرب لانه صاحب انشاء عشرات الجمل التي شاءت كحكم وامثال. واشتاق كلمه اکثم من الکثمہ وهو عظیم البطن، جو بڑے عظم البطن بڑے پیٹ والا ہو. رجل اکثم و امرات کثمہ، بڑے پیٹ والا بڑے پیٹ والی. وكان حكيم العرب في الجاهلية وأدرك النبي فكان يوصي قومه باتباعه ويحثهم عليه، وله كلام كثير في الحكمة وبلغ عمره 190 سنة. ويقال إن له عقب في الكوفة منهم حمزة الزيات صاحب كتاب القراءة. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پایا، مطلب اللہ کے نبی جب بھیجے گئے، پھر اسلام کا دور آیا، جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو اس نے اپنی قوم کو ان کی اتباع کے لیے ان کو وصیت کی اور انہیں اس بات پر ابھارا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کی بات کو مانو. وهو احد الاعلام الذين اوفدهم النعمان على کسریٰ. تو یہ کسریٰ کے پاس جایا کرتا تھا اور کسریٰ بھی ان کی اچھی طریقے سے تعریف کرتا تھا. اب ان کے بارے میں کسریٰ والا جو مشہور سا مقولہ ہے، جو قول ہے، بار بار پوچھا گیا ہے. کس کے بارے میں کہا گیا کہ کسریٰ نے جب اس کی بات کو سنا تھا تو کہا کہ لو لم یکن للعرب غیرہ لکفا، کہ اگر پورے عرب کی طرف سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تو آپ اکیلے ہی کافی تھے. یہ اس کے بارے میں بہت بار پوچھا جا چکا ہے. خیر اکثم بن صیفی 630 میلادی میں اس کا انتقال ہوا ہے. اکثم بن صیفی بن رباح الاسیدی العمری التمیمی هو اشهر حکماء العرب في الجاهلیہ واکثرهم ضرب مثلا كان يلقب بحکیم العرب. ولد في قبیلة بنی اسد، کچھ جگہ پر اسید بھی لکھا ہے. احد قبائل بنی تمیم التي اشتهرت بالحکمہ والشغف. یکنہ بأبی حفادہ، اس کی کنیت ابو حفادہ ہے. یلقب بحکیم العرب، حکیم العرب کے نام سے اس کو ملقب کیا جاتا ہے. هو من اشهر حکماء العرب في الجاہلیہ وتوفی علی الشرک وقد اسن کثیرا. اب یہاں پر ایک سورس میں لکھا ہوا ہے کہ شرک پر اس کا انتقال ہوا تھا اور اس نے بہت زیادہ عمر پائی تھی. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا تھا راستے میں، شدت پیاس کی وجہ سے یہ مر گئے تھے. لیکن کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے کہنا کہ فلاں شخص آپ پر ایمان لاتا ہے. تو ایک تاریخی بات ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. كان من الخطباء البلغاء والحكام غوثا يضرب فيه المثل بأصالة غاء وتقبل العظا، کہ اس کی رائے بہت ٹھوس ہوا کرتی تھی. بلیغ خطیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، حکیموں میں، اور کہتے ہیں کہ اس کی ایک ایسے خطیب اور بلیغ میں سے تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے تھے اور اس سے رائے کو طلب بھی کیا کرتے تھے. هو من اہل الحجاز انه یامر بمکارم الاخلاق وینہی عن ملاہیہا. یہ تو اچھے لوگوں کی صفت ہوا کرتی ہے.
امپورٹنٹ هو زعيم الخطباء الذي وفدهم النعمان على كسرى ولقد بلغ من إعجاب كسرى نوشروى به أن قال له لو لم يكن للعرب غيرك لكفى. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت پوچھا بھی گیا ہے، تو اس چیز کو یاد کر لو کہ عرب کی طرف سے ایک وفد گیا تھا نعمان کے پاس، اور نعمان نے کسریٰ کے پاس بھیجا تھا، انوشیروان کے پاس. تو پورا جو عرب کا ایک پورا وفد تھا اس کا یہ سردار تھا. اور جب انوشیروان نے اس کو سنا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی علاوہ عرب سے کوئی بھی نہ آتا تو کافی ہوتے آپ. مات فی سنۃ الثالثہ بعد ظہور الاسلام، اسلام کے 3 سال کے بعد یہ اس کا انتقال ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجے جانے کے بعد، مبعوث کی جانے کے بعد. کان اکثم سید من سادات العرب شریفا حکیما وفارسا شجاعا مستشارا خبیرا. اکثم كان كاتب خطيب، كانت الملوك تكاتبه وتبادل معهم الرسائل التي تحمل في سطورها الحكمة والنصيحة. کہ جو بڑے بڑے حکیم ہیں، جیسا کہ اوپر بتایا، عمراء جو بڑے بڑے تھے، اس سے نصیحتوں کو طلب کرتے تھے اور اس سے بہت ساری چیزوں میں رائے بھی لیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے اس کے ساتھ خط و کتابت کو کیا کرتے تھے، مطلب اس سے اپنی چیزیں کو بارے میں رائے لیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، نصیحتیں لیا کر سکتے، جس کے بارے میں بہت ساری نصیحت اور حکمت کی باتیں کرتا ہے. ان بادشاہوں میں سے ملک ہجر، نجران اور کسریٰ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. هو أول من تكلم أمام كسرى الملك والفرس عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان في ذلك الوقت شيخا كبيرا. سئل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی آیت؟ تو یہ آیت انہوں نے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اکثم بن صیفی کے بارے میں، کہ جو شخص مطلب اپنے گھر کی طرف سے نکلے ہجرت کی نیت کر کے، ہجرت کرنے کے لیے، لیکن اس کو راستے میں موت آ جائے تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہے. پھر کہتے ہیں نزلت فی اکثم بن صیفی، یہ آیت جو ہے اکثم بن صیفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں بہت شدید اختلاف ہے. 630 میلادی میں اس کا انتقال ہوا. کان رفیع المکانہ فی قومہ عالما بالانساب شدید الرائے قوی الحجہ. رائے اس کی بہت اچھی تھی، بڑے بڑے لوگ اس سے رائے لیتے تھے، کافی حجت والا تھا، بہت دلیلوں سے بات کرتا تھا. اپنے قوم میں یہ اس کی بہت زیادہ مقام و مرتبہ تھا، کیونکہ بہت سارے حسب نسب کو بھی جانتا تھا. عالما بالانساب. کہتا ہے کہ انہ عمر طویلا، ایک لمبی عمر پائی. وانہ قصد المدینہ، مدینے کا اس نے قصد کیا، ارادہ کیا تاکہ یہ اسلام لے آئے. فتوفی فی الطریق، تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. 630 میلادی اور کچھ جگہوں پر 9 ہجری بھی لکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ 9 ہجری تو بہت بعد کا وقت ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے میرے خیال سے، جہاں کہیں سے بھی ہے. لہو خطب و حکم و امثال، اس کے بہت سارے خطبے ہیں، حکم ہیں اور امثال ہیں. بعض الملوک یرسلون الیہ یستکتبون حکمتہ، بعض جو بادشاہ اس کی طرف بھیجتے تھے اپنے پیغامبر کو اور اس سے نصیحت کو طلب کرتے تھے کہ کچھ اس کو لکھ کر دے. تو اس میں سے وہ نجران اور اس کے علاوہ بہت سارے بادشاہ ہیں جن کی طرف یہ لکھا کرتا تھا، جیسے ان احمق الحمق الفجور وامثل الاشیاء ترک الفضول وغیرہ وغیرہ. اس کے کچھ بعض حکیمانہ مقولے ہیں جو میں پڑھ دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. اذا بالغت فی النصیحۃ فاتہب للتہمۃ، کہ اگر تم کسی کو نصیحت میں بہت زیادہ مبالغہ کرو گے تو تم تیار ہو جاؤ تہمت کے لیے. بہت زیادہ کسی کو مبالغہ نہیں کرنا ہے اس کو نصیحت کرنے کے لیے. القرابہ تحتاج الی مودہ ومودۃ لا تحتاج الی القرابہ، کہ جو قرابہ ہے وہ محبت کی، انسیت کی محتاج ہے، لیکن جو محبت ہے وہ قرابت کی محتاج نہیں. لوگ دور رہ کے بھی محبت کر سکتے ہیں. تباعدوا فی الدار وتقاربوا فی المودہ، مطلب دوری اختیار کرو، دور رہو گھر کے اعتبار سے، رہنے سے نہیں، لیکن محبت میں نزدیک رہو. الدال علی خیر کفاعلہ رضی الناس غایۃ لا تدرک، یہ بہت بہترین مقولہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسی غایت ہے، ایک ایسا مقصد ہے جو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں. اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسی ہے جو اس کا کرنے والا ہو. یہ کچھ مشہور مقولے ہیں. حکمتوں میں سے ایاک التبذیر فإن التبذیر مفتاح البؤوس، فضول خرچی سے بچو کیونکہ فضول خرچی جو ہے وہ فقر و فاقے کی چابی ہے. حب المدیح راس الضیاع فی المشوقات صلاح الرعیہ ومادۃ الرائے. المزاح یورث الضغائن، کہ کینہ کپٹ کو جنم دیتا ہے اگر بہت زیادہ کسی سے مذاق کریں گے. پھر اس کے کچھ اقوال میں سے جو وہی چیزیں ہیں گھوم کے آ رہی ہیں، بس میں نے اس کو کئی جگہ سے پایا ہے جہاں کچھ تھوڑا سا مجھے الگ ملا. جیسے یہاں پہ شر الملوک من خافہ البری، سب سے برا بادشاہ وہ ہے جس سے اس کی جنتا اس سے خوف ہے.
تو کچھ چیزیں جو نئی ہیں وہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، جو نہیں لگے اس کو لکھ لیں، باقی کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب میں ایک مرتبہ ریکیپ کر دیتا ہوں دونوں کو۔ دیکھو، قطب بن سعد الایادی یہ پادری ہے نجران کا، ٹھیک ہے، اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ نجران کا پادری ہے، اور نجران جو ہے وہ یمن کے اندر تھا، ٹھیک ہے، نجران فی یمن، فی الیمن، تو اس کو اچھے سے جان لیجئے، کہیں اگر نجران اور عرب دے دیا تو کنفیوز مت ہونا۔ یہ نجران یمن کا پادری تھا، اس کے 2 سگے بھائی تھے، جس کا انتقال ہو گیا تھا، جو اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے انتقال کے بعد یہ بہت رویا، ان کا مرثیہ کہا، اور پھر یہ دنیا سے بالکل کٹ گیا۔ اب یہیں سے اس کی زندگی بالکل اچھی ہو گئی۔ یہ قیصر روم کے دربار میں جاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد نہیں جانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں کیا کرتا تھا کہ اس کو لگا کہ اب دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، جو لوگ جا رہے ہیں واپس نہیں آ رہے، تو یہ بالکل دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اور اس نے بہت سارے طریقے ایجاد کیے، جیسے اس نے سب سے پہلے لاٹھی پر ٹیک لگایا، اور کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، تلوار پر ٹیک لگایا، اپنے خطبے میں اولا اما بعد کہا، اپنے سب سے پہلے اس نے من فلاں الی فلاں لکھنا چالو کیا، اور ایسے ہی اس نے البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر کہا، اور اس کے مشہور خطبے میں سے ہے ایھا الناس اسمعوا وعوا انہ من عاش مات، اور ایسے یا معشر ایادین الآباء والاجداد، اور اس کی حکمتوں میں سے جو ہے من عیرک شیئا ففیہ مثلہ، تو اس کے کچھ حکمت والی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوق عکاظ میں سنا تھا، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا تھا، مطلب کہ ان کو مبعوث کیا جائے، نبی بنا کر بھیجا جائے۔ تو وحی سے 20 سال پہلے اس نے ملاقات کی تھی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعریف بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تنِ تنہا ایک قوم کی جگہ یہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تھا قطب بن سعد الایادی۔ اکثم بن سیفی کے بارے میں صرف اتنی سی بات آتی ہے کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ والی جو آیت ہے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، یہ والی جو آیت ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحابی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ شرک پر ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن ایک لمبی مدت پائے تھے یہ، اور ان کے بہت سارے مشہور مقولے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا فضول خرچ ایاک والتبذیر، فضول خرچی سے بچو، کیونکہ وہ فقر و فاقہ کی کنجی ہے، کسی کو بہت زیادہ اس کی نصیحت مت کرو ورنہ آپ پر تہمت لگ جائے گا۔ اور ایسے انہوں نے بہت ساری اچھی چیزیں کی ہیں، جیسے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی اچھی چیز کی رہنمائی کرنا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا، بھلائی کرنے والے کی کو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا مقصد ہے جو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کنیت ابو حفادہ ہے، اور پیاس کی وجہ سے، پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہوا تھا کسی صحرا میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ آیت یاد کر لیجیے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، اس کے بارے میں یہ پوری آیت جو ہے ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے، یہ بار بار پوچھا جاتا رہا ہے۔ تقریباً کمپلیٹ ہے، ملتے ہیں اب آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دا بیسٹ۔